الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، محسن اہل سنت، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد اظہر چشتی صاحب زیدہ مجدہ، خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، محسن اہل سنت، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد حسان صاحب چشتی دامت برکاتہ العالی، خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد تصور حسین چشتی صاحب، دیگر علماء کرام، مہمانان گرامی، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء والتحیت والصلاۃ والدعا ہے اللہ جل شانہ کی پاک مقدس بارگاہ کے اندر جل شانہ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. صدقہ خواجہ نے چشت اہل بہشتہ جل شانہ ہر غلطی غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. وہ کلمات میرے منہ وچوں نکلن جڑے میری اور جناب دی ہدایت کا سبب بن جان. آج دی روحانی مردانی ایمانی مبارک محفل باغ دا اہتمام و انشرام بھائی محمد اکبر صاحب اور بھائی نور محمد صاحب اور دیگر انہوں نے دوستان دے تعاون دے نال یہ روحانی مبارک محفل کا پاک انعقاد پذیر ہے. دعا ہے اللہ جل شانہ دی مقدس بارگاہ دے اندر صدقہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا دوستان دی سنینت محبت ذوق شوق میں اپنے بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور اجر عظیم اس صورت دے اندر عطا فرمائے. دنیا بھی سنی فرمائے، ساڑھی ساتھ دی آخرت بھی سنی فرمائے. جناب دی بارگاہ دے اندر نہ چیز جس موضوع دیان کلام ہوئے گا
انشاءاللہ العزیز اختصار دے نال اس موضوع کا نام سماعت فرماؤ، اسلامی سیاست اور جمہوریت میں فرق۔ اسلامی سیاست اور جمہوریت میں فرق۔ اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اتنے والے دوست جانتے ہیں۔ الحمدللہ جڑے میرے خواجہ دے غلام نے ہو سکتا ہے میرے تو بہتر جانتے ہوں، لیکن میں جنہاں واسطے کلام کر رہا ہوں انہوں میں دوست جڑے تشریف فرما نے اور خضری لباس دے اندر رازناں نوں پہچان نہیں سکتے، صرف انہاں دی پہچان کروانی مقصود ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، سیاست یہ عربی کا مصدر ہے، ساسا یسوسو سیاستاً، مانا قوم دی دیکھ بھال کرنا۔ سبحان اللہ۔ کس نظام کے ساتھ؟ اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ اور یہ سیاست ایسا مقدس پیشہ ہے جنہوں 1.25 لاکھ نبیاں نے کیتا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام نے یہ سیاست فرمائی۔ اور دوستو ذہن چ رکھا جائے، اللہ جل شانہ کی رہبری اور رہنمائی کے بغیر کدی خدائی صحیح سمت نہیں چل سکتی۔ پکی گل ہے، اٹل حقیقت ہے۔ مثال دینا انہوں سمجھ پیش کر دینا کہ ایس موبائل کو بناؤ والے ہیں، ایس موبائل بناؤ والے ہیں دسیا بھی نہیں میں چلنا ہے، توجہ نہیں فرمائی۔ سچی بولیا جو دوستو، جن نے انہوں بنایا ہے اور جو جتھے انہیں دا بٹن لایا اور سمجھایا بھی انہوں نپو گے تو فون سن لو گے، اریڑ دباؤ گے فون سن لو گے، سرخ دباؤ گے فون کٹ لو گے، اے بٹن دباؤ گے نمبر نکل آن گے، اے فلانا بٹن دباؤ گے تو فلانی تھوڑا فنکشن باہر آ جانا ہے۔ اور صرف انہی گل میں اختصار میں تو عرض کر کے دے چلنا کہ اے ادنا دی چیز ہے، مخلوق دی بڑی ہوئی شے، اگر ان دے بناؤ والے کی مرضی کے مطابق نہ چلائیے تو چیز بھی خراب ہو جاتی، تو ویکھن والا بھی آندا بھی کس بدھو دے ہتھ موبائل چڑھ گئے، یہ تو اتنا ہی پتہ نہیں کہ چلانا کہندے توجہ نہیں فرمائی نے۔ لکھاں کلاں دا معلوم ہوئے لیکن بناؤ والے کی مرضی کے خلاف چلے تو ان دی عقل ظاہر سمجھتے ہیں، ضائع سمجھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں، خودو سمجھتے ہیں، توجہ نہیں فرمائی۔ کیوں؟ واقعی یار جنہیں بنایا ہے انہیں دسیا ہے فون سننا ہوئے تو ہرا نپنا پہندا ہے، فون کٹنا ہوئے تو سرخ دبانا پہندا ہے، توجہ نہیں فرمائی۔ تو میرے بھائی جب مخلوق کی ادنا سی چیز بنانے والے کی مرضی کے مطابق نہ چلائی جائے تو چیز بھی خراب ہو جاتی ہے اور بندہ بھی بیوقوف شمار ہوتا ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کتنی بڑی خدائی کس نے بنائی ہے؟ بولو صحیح نہیں، اللہ جل شانہ نے۔ تو میرے مسلمان بھراوا جب ان دی مرضی دے مطابق اس کائنات کو نہیں چلایا جاوے گا کدی کائنات سدھی رہ سکتی، معاشرہ سونا بن سکتا، بھلائی اور خیر دا بوا کھل سکتا نہیں۔ اگر یہ معاشرہ صحیح صفت اور درست صفت چل سکتا ہے تو میرے مسلمان بھراوا وہ ہی چل سکتا ہے جی میں رب العالمین نے چلاؤن دا حکم فرمایا ہے، اور اس کائنات کو سونا چلا گئے اللہ جل شانہ کو ہدایت لے کے اس امت مصطفیٰ تے اللہ کا حکم چلا کے انبیاء علیہ السلام نام کما ہے۔ توجہ نہیں فرمائی نے۔ تو جب سیاست
دیکھ بھال قوم دی ضروریات انہاں دے نفع نقصان خیر و شر نو جانن والا اللہ ہے۔ تو میرے دوستا جدو اللہ دی ہدایت کے مطابق اس جگ نو چلاواں گے پھر کدی معاشرہ پلید نہیں رہ سکتا، انسان بغیار نہیں رہ سکتا۔ توجہ نہیں فرمائی گئی، یعنی انسانی شکل بیچاری قسم خدا دی کر کے نا جانور نال بھریا معاشرہ نظر آਉਂਦਾ ہے، کدھر خیر اور انسانیت نظر نہیں آتی۔ ان دی وجہ کہ اساں اللہ جل شانہ دا حکم پس پشت کر کے ہاں جی اللہ دی راہ پر کنڈ پیچھے کر کے اور اس نے انبیاء علیہ السلام کنڈ پیچھے کر لے معاذ اللہ کسی اور نو راہ پر بنا بیٹھے ہیں تو ساری بربادی دا سبب یہ ہے۔ ادھر ویکھو سنو تو یہ تے خبر لگ گئی، یہ تے خبر لگ گئی بھی سیاست کنوں کہندے نے؟ سبحان اللہ۔ قوم دی دیکھ بھال کادے نال؟ اللہ دے حکم نال، اللہ دے کلام نال، اللہ دی ہدایت نال۔ توجہ نہیں فرمائی؟ کون کر گئے؟ انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام دے غلام سیدنا صدیق اکبر ورگے، فاروق اعظم، مولا علی مشکل کشا، پاک عثمان ورگے۔ سبحان اللہ۔ ادھر ویکھی سونے ہن گل میں اس نے مزید کھولنا توجہ نہیں فرمائی نہیں۔ پہلے اسلام دی حکومت دا قیام، ظاہر ہے کہ اسلام دی حکومت ہوگی گی تو سیاست ہوگی نا، ان دا قیام کیوں ہوتا ہے؟ ووٹاں نال نہیں۔ میں اپنے پچھلے بیان جو عرض کی تھی کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکتا سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام میں جو کسے ووٹ کرایا ہوں، کسی انبیاء علیہ السلام دے غلام نے ووٹ کرایا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے ووٹ کرائے ہوں، فاروق اعظم نے ووٹ کرائے ہوں، باپ عثمان، مولا علی مشکل کشا، بابا فرید دادا ذوال خواجہ میری میاں شیر ربانی تک۔ سبحان اللہ۔ جی انہاں کو طاقت سی تو نہ کرائے نہیں، تو جنہاں کو حکومتاں سے نہیں سن انہاں دے ووٹ انہاں ووٹاں تے لایا نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ تو بھائی میرے پھر آپ کہیں گے حکومت کیسے قائم ہوتی ہے؟ حکومت مسلمانوں اسلام دی جنگ بدر لاؤن نال، احد لاؤن نال، خندق لاؤن نال، تبوک لاؤن نال۔ توجہ نہیں فرمائی میں؟ سبحان اللہ۔ ہون جدو حکومت اسلام دی بن گئی، سبحان اللہ، ہون رابط دی لوڑ ہے، بولتے صحیح نہیں ہے، حد میں وقت دی لوڑ ہے، خلیفہ دی لوڑ ہے۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے اندر حکومت قائم فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سیاست فرمائی، ایویں مسلمان کیوں کہ مدنی سنے مجبور سن۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہویا، ظہری پردہ فرمایا، حکومت سیدنا صدیق اکبر سرکار دی خلافت آ گئی۔ سبحان اللہ۔ یعنی حکومت مراد خلافت، توجہ نہیں فرمائی؟ سبحان اللہ۔ سچی بولو ہے ووٹاں نال آئی یا مدنی فرما گیا سن میرے بعد ابو بکر دے ہاتھ بیعت فرما لیا جائے؟ بول تو صحیح نہیں۔ سبحان اللہ۔ اے گلاں دل دماغ سے باہر انشاءاللہ اگلی گلاں بہت سواد دیں گی، ذرا کھڑ کے نہ بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھو سنو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو مدنی اپنے مسئلے تے کھلار گئے، صحابہ سمجھ گئے خلافت حقدار سیدنا صدیق اکبر نے۔ سیدنا صدیق اکبر دنیا تو پردہ فرمان لگیا، تشریف لے جان لگیا، سیدنا فاروق اعظم دی باں پھڑا گئے، فرمایا میرے بعد تھوڑے بعد سے آپ بہتر ہونا ہے۔ ووٹ سونے صدیق بھی بولتے صحیح نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم دے وصال شریف تو بعد آپ نے 6 بندیاں کا نام دیتا،
جنہ میں سر فہرست مولا علی مشکل کشا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صاحب قوم نے پڑھیا یعنی جڑے حلو عقد سن جئیے صحابہ یعنی جدو 6 دے گئے 6 وچوں پاک عثمان غنی نے چنیا گیا ووٹ اتھے دی بولتے سیدنا رضی اللہ پھر مولا علی دی باری آئی خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں سن اے علی سونے نجبالا تو غارہ میں چکی لوگ جامعے نا لوکاں ان سے بھی بھاج کے تہاڈی بیعت کر لینی ہے یعنی تسی ایڈی شان والے جی ایڈے مقام والے مولا علی مشکل کشا دی خلافت آئی ووٹ اس تو بعد ادھر ویکھیو سونے پاک حسن دی خلافت آئی جنہیں قبول سبحان اللہ حضرت حسن مجتبہ جنتی جوانا دے سردار مولا علی مشکل کشا دے شہزادے حضرت امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تے مولا حضرت پاک حسن توجہ نہیں فرمائی ادھر بھی خلافت دعوے دار انتہائی سن توجہ نہیں فرمائی صدقے جاوا نہ ترنے توجہ نہیں فرمائی نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جنگ یعنی ماحول بن لگ گئے جدا حضرت حسن پاک فرمایا اے حضرت امیر معاویہ اسا خلافت تواڈے سپرد کرنا ایک بندے توجہ نہیں فرمائی ایک بندے حضرت امام حسن پاک حالانکہ لکھاں دی تعداد نال آپ دے نال لوگ سن ایک بندہ خلافت حضرت امیر معاویہ پاک دے سپرد پہ کردا ہے ووٹ اتھے تھی اس تو بعد سونے میں جڑی خلیفے بنے انہاں وچ کی ہوندا سی ووٹ نہیں ہر عام خاص بندے دی رائے نہیں سی توجہ نہیں فرمائی 6-7 جید قسم دے علماء اگر تابعین وچوں سن تبا تابعین وچوں سن کوئی مجتہد سن انہاں 6-7 بندے چن لینے انہاں جناب اپنا خلیفہ چن لینا یعنی خاصا نے چننا عامہ نے نہ بولتے صحیح ووٹ اتھے بھی اور مزے دی گل ہے کینیڈا دا مہمان ہے میری ادھی تقریر مفتی پریشانی نہیں لینی بولو ذرا ذوق نہ کینیڈا دا مہمان طاہر القادری توجہ نہیں فرمائی انہیں گل کیتی سی اچھا دیکھو جی پاک عثمان والی نہیں تھے 6 بندیاں چنیا سی توجہ نہیں فرمائی کیا اسے ووٹ نہیں سن ہوئے ساڈے بزرگاں جواب دیتا فرمایا ظالمہ اتھے 6 صحابی پاک سن ایسے صحابی پاک جنہ دے مشورے سیدنا صدیق اکبر ورگے لے دے رہے بول تو صحیح نہیں ہے جید قبائل صحابہ اکرام انہاں سیدنا عثمان غنی دا چناؤ فرمایا سی توجہ نہیں فرمایا شخصیت دا چناؤ سی نظام دا نہیں توجہ نہیں فرمائی شخصیت دا چناؤ سی نظام دا تو چننا لیکن نہیں ایتھے چننا لیکن نہیں 22 کروڑ بولتے صحیح صحیح بنگی جنسی اوتھے نظام نبی دائی نظام سیاست رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علی تے چننا لیکن نہیں ایتھے 22 کروڑ اوتھے جائیے صحابہ متقی اور پرہیزگار خاص حل وقت توجہ نہیں فرمائے ایتھے چگلا نہ چگل نشئی پنگی چرسی شرابی کمینہ ظالم جابر شریف ہر قسم کا بندہ بابی شیعہ دیوبندی مرزئی ہندو عیسائی خطری سب ٹکٹا نے گور بولتے صحیح نہیں تو میرے بڑھاوا جب عام خاص چنیں گے تو انہوں پتہ ہے
آمہ دی پسند عام دیئے خاصہ دی پسند اور یہ بھی تسی جانتے جی کائنات سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک خاص ہمیشہ تھوڑے ہی ہوئے نیک پاک متقی پرہیزگار لوگ ہمیشہ کمینے لچے ظالم گنہگار قسم سے گناہوں تے جناب جی اسرار کرنے والے لوگ ہمیشہ توجہ نہیں فرمائی نہیں ہن پہاڑ کتنے کتنے بیٹھ او آسمان نال چھوٹے پہاڑ تو نظر آؤں گے لیکن ہیرے موتی بول تو صحیح نہیں ہے پتھران دے پہاڑ تو نوادو لپڑ گے لیکن ہیرے موتی ہمیشہ تھوڑے ہی دینے تو مسلمان ادھر دیکھ جب اللہ جل شانہ نے اپنے نظام کچھ لانے والے خاص میں نے کہنے دے خاص الخاص لوگاں دے چناؤ نال بندہ چنیا ہوئے عمر بن عبدالعزیز ورگا بولتے سے نہیں یاد خالد بن ولید ورگا اورنگزیب عالمگیر ورگا ننجی ٹیپو سلطان ورگا پھر کیوں نہ امت دی خیر ہوئے تو بیڑا پار ہو جائے تو جدو عوام دا چناؤ ہوئے گا تو پھر مزے دی گل ہے اللہ دی بنا ہوئے مزے دی گل ہے کہ یار نظام ہوئی نظام ہوئی جی میں مثال دیتا ہوں نا کہ دکان دے اندر سودا شراب چرس افیم آئس سود زنا گانا بجانا بے پردگی بغیرتی انہاں سودے نال دکان بھری ہوئے توجہ ہے انہاں سودے نال دکان بھری ہوئے کسی مولوی نو خارش ہو گیا کہ اجڑے دکاندار نے یہ بندے بہت خراب نے ٹھگ باز نے تکڑی بٹے نہ دے بہت کھوٹے نے یہ تولو لگیا سودا ڈنڈی مار دے نے یہ بچو دکان جو کہتے ہم دلے جو پیسے بھی کٹ لیتے نے لہذا یہ دکاندار سانو قبول نہیں اس دکاندار نو کٹو ورنہ سی دھرنا دے دیا گے ایسا روڈ بند کر دیا گے فلان کر دیا گے اس دکاندار کو کٹو اچھا جی یہ نکل گیا تو کنوں لے آئیے خنانوں لے آؤ توجہ نہیں فرمائی انہوں کہ ظالمہ اچھا تو آ جائے گا تو سودا کیڑا بیچنے گا بولتے صحیح نہیں یار سودا وہ ہوئی شراب زنا چل سفین بدکاری گانا فلم ہے ظالمہ یہ جڑا تقاضا پہ کرنا ہے یہ تیرا تقاضا پہ داسدہ ہے تو صرف ٹھگی لونا چاہنا ہے تو صرف اپنا حصہ لینا چاہنا ہے تیرا دین اسلام تے سیاست مصطفیٰ نال دور دا بھی تعلق نہیں اگر سیاست مصطفیٰ نال تعلق تیرا ہوتا اور اسلام کو تو سمجھدا قسم خدا دی کر کے آنا کدی موٹا ول کی لعنت دے اندر مبتلا نہ ہوندا انتظار کردا پاک مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے یارا ربو کہ رب سانو کبھی طاقت دے اور ذہن تیار کردا نظریہ اور فکر اس قوم دی بناوندا کہ تیار ہو جاؤ اتنے کو ذہن بنا لو اسلام کے مطابق اور اسلام والی فکر رکھ لو یہ کدی رب فضل کا فرمایا بدل لا کے لواں گے جنہیں محمد عربی نے حکومت لئی یہ طریقہ ہے حضور کا دین تخت پر لانے کا توجہ نہیں فرمائی یہ طریقہ ہے یہ محمد عربی بدر لاؤن خندق لاؤن احد لاؤن حنین لاؤن 82 جنگا کرن تو بعد سونے کریم لاجپال دے اسلام دا چنگا پوری دنیا کی بلند ہوئے لاجپالا تینوں مدنی دا راہ چھٹ کے سونے لاجپال دا طریقہ چھٹ کے تو آنکھیں ٹیبل ٹاپ کر کے تے گول میز کانفرنساں نال تے دھرنیاں نال تے ووٹاں نال کدی تینوں اسلام دی سیاست لبے گی یہ تیری خام خیالی ہے بے وقوفی ہے کم عقلی ہے کم فہمی ہے کیوں طریقہ وہ ہے جڑا مصطفیٰ دے گئے حقیقت وہی ہے جڑا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے نے کدی مدنی دا راہ چھٹ کے کوئی قوم نے کسی قوم نے کدی فلاح پائی ان خیر علی گل سمجھیو مسلمانہ
سبحان اللہ. تو یہ سیاست رسول اللہ کی ہے، اسلام دی. اور مدد ہی گل ہے گل اپنے دل دماغ تے لکھ، سیاست مصطفیٰ کا نتیجہ یعنی سیاست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدنی نے فرمائی ان دے اندر کی اغراض و مقاصد ہوندے نے، کیویں جوڑ توڑ تے کی انتظامیہ کر دی ہے، تھوڑا جا سنا کے دے کے چلو. اسلام دی حکومت دا پورا امتیاز ہے جڑا منگدا ہے اسلام انہوں نہیں دیتا. بولو اللہ بڑا میں اپنے گل تے گلے تے لکھ لیا تے گل ریکارڈ ہو رہی پوری دنیا تے میں اس دا گل دا جواب لے آ. سبحان اللہ. یعنی جڑا اس دنیا دا لالچی حریص بن کے میری گل سمجھ اس حکومت نو منگدا ہے، سیاست نو کہندا مینوں نہیں جویں لال پرالے پھردے نے امیدوار کہ تہاڈی مہربانی سانوں ترلا کردے نے لاکھ لو خدمت واسطے. ہاں جی نہیں، اسلام دا ترا امتیاز ہے جیڑا حکومت وچ نوکری منگدا ہے انہوں نہیں ملدی. توجہ نہیں فرمائی. اسلام ایک صحابہ پاک چلے جائیں، اہل بیت پاک چلے جائیں، وہ لوگ اور ہیں، ان کے احکام اور ہیں. توجہ نہیں فرمائی. وہ مجتہد ہیں صحابہ، بولو سبحان اللہ. وہ مجتہد ہیں، وہ اپنے اجتہاد کے ساتھ اگر حضرت امیر معاویہ کہیں کہ میں قوم کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں تو وہ ان کا حق ہے. بولتے صحیح نہیں. کیوں؟ میرے آقا نامدار فرمایا میرے صحابہ ستارے دی منین گے جڑا جن دے پیچھے چلے گا سیدھا راہ پا جائے. اے فنڈ کرنی ضروری سی. اسی آپ کو آباد ہوئے تجھے آپ کو حضرت امیر معاویہ بھی تو مانگتے رہے، باپ حسین بھی تو حکومت ہی بناؤں گئے سن. نہ بولتے صحیح نہ یار. بھائی وہ سب کے سب کیا ہے؟ مجتہد. بولو پھر اسلام کی سیاست کے اندر مذہبی پابندی ہوتی ہے، سیاسی آزادی ہوتی ہے. یہ بھی اسلام کا تورا امتیاز ہے. مذہبی کوئی بد مذہب بد فرقہ اپنی بک مک نہیں کر سکتا. بالکل انہوں نے مذہبی پابندی ہوتی. اگر اسلام دے زیر تسلط رہن والیاں ذمی حکومتاں یعنی ذمی کافر انہاں نوں اسلام آندا جڑے گرجے تواڈے بنے پے نے، جڑے چرچ تواڈے بنے پے نے، انہاں نوں ہی استعمال کرنا، ٹوٹ جاوے تے مرمت بھی نہیں کرنی. توجہ نہیں فرمائی جی. جڑے تواڈے کول بت ہیں انہاں نوں پونجی جو نویں نہیں بناونے. چھتر اسلام دا تواڈے سر ہونا ہے، جزیہ سالانہ ٹیکس تانوں دینا پینا ہے. نہ تقریر کر سکتے ہیں نہ تبلیغ کر سکتے ہیں. یہ تو ہمیں اس چیز دی اجازت، یہ تو غیر اپنا بد مذہبوں کے لیے یعنی جنہاں دا دین ہی اور عیسائی مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، بدھ مت مذہب ہے، پارسی مذہب ہے، انہاں واسطے یہ قید اور پابندی کی کہ تساں نہ تبلیغ کر سکتے جے نہ تقریر کر سکتے جے. خبردار جڑے تواڈے کول کلیسے یا چرچ وغیرہ ہے انہاں نوں استعمال کرو. تسی نواں بنا نہیں سکتے، ٹوٹ جاوے تے مرمت کر نہیں سکتے. توجہ نہیں فرمائی. یہ ہن پے گئی سباں دے دند اسلام دی سیاست کٹ دیندی، توڑ دیندی. ہن ڈنگن دے قابل رہندا، چک وڈن دے قابل رہندا. باقی رہ گیا پیچھے بد مذہبوں کے لیے کیا ہے؟ ادھر دیکھ مولا علی مشکل کشا وانگو فیصلہ کن مناظرہ. بولو یا فیصلہ کن مناظرہ ہو. جگ دیکھے سچ کندے بولے جھوٹ کندے بولے. جدو دل من جا نتارا ہو جاوے حق سچ باطل دا. ہاں بھئی قائم نہیں دے جی اپنی بد مذہبی تے. اگر وہ آکھے نہیں اساں اسلام دے دائرے میں چاہنا چاہنے ہیں، تو اڈی غلامی میں چاہنا چاہنے ہیں، اسلام دا بوبا بند نہیں، اسلام کھول چاہنا ہے. توجہ نہیں فرمائی نہیں. اگر کوئی اپنی دلالت اور گمراہی پر قائم ہے تو پھر اسے قائم رہنے نہیں دیا جاتا. شاہ علی مشکل کشا اور نبی کے غلاموں کی طرح ان کے ساتھ فیصلہ کو جنگ ہوتی ہے.
جیسے 18,000 خارجی مولا علی مشکل کشا نے قتل کیے. یہ گندیاں بوٹیاں بھی پڑھ دیندے نہیں اسلام والے بول دسے نہیں. سبحان اللہ. سیاست اسلام دی گندی بوٹیاں بھی نہیں رہن دیندے. تو جتنے بات مذہب اسلام کی سیاست میں جو نہیں رہ سکتے، نہ تقریر نہ تبلیغ نہ تحریر نہ کوئی انہوں نے گستاخی نہیں چل سکتی. اسلام مناظرہ کر کے من جان ٹھیک ہے ورنہ کٹ وٹ کے سمندراں دے دریاواں وچ سٹوا چھڈدے نے. ادھر ویکھ بھراوا اس سیاست وچ گستاخ مسلمہ قذاب ورگیاں دی کیویں گنجائش ہو سکتی؟ بولتے صحیح نہیں یار. اسلام دی سیاست وچ گستاخ دی کیویں اجازت ہو سکتی؟ یہ بھی اسلام کا تھوڑا امتیاز ہے اور اسلام کی سیاست کا تھوڑا امتیاز ہے. بولتے صحیح نظر دو. بنیادی گل میں قرآن کی سنا دینا. بولو ذرا کہ اسلام میں سیاسی لوگ مصطفیٰ دے غلام کی کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں جو تھوڑا ذوق ہو. سبحان اللہ. ذرا جی آپ کے بولو سبحان اللہ. پتہ لگے نا. ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اور جنہاں نو اساں زمین دے اندر قبضہ دینے، سیاست دینے، حکومت دینے، میرا رب العالمین فرماؤں ہے وہ کی کر دینے. اسلام دے سیاسی کی کر دینے. سیدنا صدیق اکبر ورگے، فاروق اعظم ورگے، پاک عثمان ورگے، شاہ علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہم ورگے کی کر دینے. فرمایا نمازاں قائم کر دینے، نمازاں قائم کر دینے، آپ ہی پڑھ دینے، مخلوق کے خدا نو بھی پڑھو دینے، مسجداں آباد کر دینے. توجہ اے اسلام دی حکومت دے بندیاں دی گل کر رہا ہاں، اسلام دی سیاست دی گل کر رہا ہاں. میرے رب العالمین جل شانہ اپنی لاریب کتاب دے اندر فرماتا ہے اساں جنہاں لوکاں نو او لوگ جنہاں نو اساں حکومتاں دینے سبحان اللہ جڑا رب جنوں رب دے او کی کردا ہے. اج دے ساڈے ورگے بندو آکھدے نے میاں نواز شریف تے اللہ ہی دتی سی، عمران خان بھی تے عزت دینا اللہ ہے، زرداری نو بھی تے رب ہی دتی سی. او چلیا جے رب دے رب آپ ہی دسدا ہے جیڑی حکومت ساڈی دتی ہوے گی او کی کردے نے. وہ مسیحتاں آباد کردے نے، نمازاں قائم کردے نے، زکاتاں دیندے بھی نے، زکاتاں لیندے بھی نے. زکات اسلام دے حق میں وقت زکات آپ ہی ادا کردے نے، قوم تو بھی زکات لیندے نے. یہ اللہ دے بھیجے ہوئے سیاسیاں دی گفتگو ہو رہی ہے. نمازاں قائم کردے نے، زکاتاں لیندے نے، زکاتاں دیندے نے. فرمایا تے نیکی دا آخدے نے، برائی تو روک دے نے، نیکی دا آخدے نے، برائی تو روک دے نے. اے اللہ جل شانہ جنہ سیاسیاں دی شان بیان کر رہا ہے انہاں دی گل ہی ہو رہی ہے. ہن ادھر ویکھ رب العالمین جل شانہ فرماؤندا ہے جنہاں نو اساں دیندے وہ سین میں آباد نہیں کر لے، وہ چرچ دا افتتاح نہیں کر لے، وہ گانے تے کنجرانو نشانے حیدر تے تمغے نہیں دے دے. انہاں دی حکومت دے اندر، انہاں دی حکومت زیر تسلط عوام رعایا دے اندر کنجر خانہ نہیں ہوئے گا، چکلا نہیں چلے گا. کوئی بغیرتی بے حیائی، کوئی اسمبلی، کوئی بغیرتی، کوئی اسلام دے خلاف قانون نہیں بنے گا. جنہاں نو اساں دیواں گے نماز
نہیں انل منکر یعنی کی مطلب نیکی دا آخر شریعت نت آگی پائی بیٹھے ہوئے نے اور اپنی رعایت میں شریعت کا تابعداری کر دے اگر اونا دے اندر کوئی برائی پائی جاوے یہ نہیں آخر تیرا بھی حق ہے تو جتھے کر تیرا بھی حق ہے چلیا تیرے اس نظام میں اندر مذہبی آزادی ہے سیاسی پابندی ہے ساڈے اسلام دے اندر نبی لاجپال دی سیاست دے اندر مذہبی پابندی سیاسی آزادی اس نظام دے اندر مذہبی آزادی سیاسی پابندی توجہ اس نظام دے اندر مذہبی پابندی مذہب دے اتے کوئی پھونک نہیں سکتا آقا نامدار دی ذات کو کوئی پھونک نہیں سکتا صحابہ دی عزت کوئی کھٹا نہیں سکتا اہل بیت پاک بارے کوئی توہین امیز کلمات ادا نہیں کر سکتا اللہ دے قرآن دی کوئی بے ادبی نہیں کر سکتا اسلام دے خلاف نہیں پھونک سکتا شعار اسلام دے خلاف کوئی لفظ ادا نہیں کر سکتا اگر کوئی کرے گا محمد دے غلام کاٹا لا چھڑ دے کیونکہ اسلام دے اندر سیاسی آزادی ہوندی ہے مذہبی پابندی کیوں کر دے یہ بھی جبر نہیں یہ بھی تیرے میرے دے رحمت ہے کیوں نفس شریر ہوندے نفس شریر ہوندے تے شریر بندے دا کام ہوتا ہے شرارت کرنا توجہ نہیں فرمائی تو جدوں اسلام یا اس شعار اسلام یا مقدسات بارے کوئی بندہ گستاخی بےعزتی کر پوے تو انہوں نے جنت مل جاتی ہے ان تے دنیا بھی برباد ہو جاتی آخرت بھی برباد ہو جاتی اسلام آندا ہے اسی تو نے وڈیرے بیٹھے ہیں اسلام نے جنہوں نے وڈیرا بنایا ہے توجہ نہیں فرمائی سیدنا صدیق اکبر ورگے وہ جڑے لوگ سیاسی ہوندے نے محمد لاجپال دے غلام وہ آدھنے ساڑھے تے کروڑا سوال کر توجہ نہیں فرمائی ساڑھی ذات تے کروڑا سوال کر سبحان اللہ اگو لڑا گے نہیں اگو مارا گے نہیں تو انہوں جیلہ بھی نہیں سکتا گے اور جنہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مالک غنیمت وچوں چادراں آئیاں سیدنا فاروق اعظم سرکار نے اس چادر مبارک دا قمیص سوایا قمیص توجہ ایک بندہ کہنے لگا یہ بھی پرما پرا مجمع جگ کٹھا ہے عرض کردا ہے اے سونا فاروق تہاڈا قد مبارک بہت بڑا تے ایک قمیص ایک چادر نال تہاڈی قمیص پانی نہیں سی سکدی ہاں جی تے کتھوں لئی جے دوجی قمیص دوجی چادر کتھوں لئی جے صدقے جاواں فاروق اعظم تو غصہ نہیں فرمایا سبحان اللہ بولو ہے سبحان اللہ بالکل بڑا بڑا جڑی میں گلاں کرنی نے بھج بھج کے اودے میں ترتیب رکھاں گا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ غصہ نہیں فرمایا جواب دے دے سبحان اللہ آدم مبارک کہنا سی سبحان اللہ اونٹ تو بھی اونچا سبحان اللہ لوگ اونٹ لے کے آندے سن تے اونٹاں دیاں کوہانا زخمی ہوندیاں سن نا کچابے لگن نال تے انہاں آکھنا ہے فاروقا ذرا دم نہیں کر دیندے سبحان معلوم ہویا دم اج دے نہیں سونے فاروق اعظم دے دور تے نکلے تے آپ نے اڑ کے اونٹ دی کوہان تے اڑ کے دم فرمانا تے لوابے دام شریف لاؤنا توجہ نہیں فرمائی حضور کتھوں دی قمیص آئی آپ نے فرمایا یار ایک مینوں ملی سی مالک غنیمت ایک میرے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر نوں ملی سی میرے پتر نے مینوں عطا پیش کی مینوں جب پیش کی فرمایا وہ دو قمیصاں دو چادراں لا کے میں اپنی قمیص بنا لئی ہے اینوں کہندے نے سیاسی آزادی سبحان اللہ بول تے صحیح نہ یار یعنی ہر بندہ وڈے تو وڈے نال بھی سوال کر سکتا بے شک وکیل نہیں کرانے پیندے اپنا مدعا ہی سناؤن واسطے تے اپنی جذبات تے اپنے افکار تے اپنے نظریات کی قسم بندہ پیش کر سکتا ہوئے تے 50,000 تے 20,000 چ وکیل کر کے ایک نکے جے جج نال کلام کرنا پوے جے بندہ وچوں آپ بول پوے تے توہین عدالت ہو جاوے یہ اسلام کی سیاست نہیں ہے چلیا اسلام دی سیاست دے اندر نہ کوئی جج نہ کوئی وکیل سبحان اللہ
یہ سامنے قاضی بیٹھے ہوتے ہیں بندے لگے ہوتے ہیں حضور بندہ میں تنگ کر دیا اتھی عدالت بن جاتی جو نہیں فرمائی جھٹ نہیں لگتا تو فیصلہ اتھے ہی ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ دیوانی کیس تے فوجداری کیس ایڈے دیوانی کیس دا مطلب ہوتا ہے بھی دادا کلڑے تے دادے بھی نہ حل کر سکتے پچھو پوترے بھی دیوانی کیس پھسے ہوتا جو نہیں فرمائی جی ایڈا لمبا چوڑا ٹبر دا ٹبر ٹور گیا پر کیس دا فیصلہ نہیں ہویا دیکھتے ہیں کہ بولنا سبحان اللہ میرے گوار مدرسے نالے لوگ خریدے نے تعلیم واسطے نے ساڑھے پڑوس انہاں اپنے کاما سی انہیں اپنی بیٹا تے بیٹی قتل کر چھڑیا کی مطلب سی کیوں ماریا میں نہیں کھول دا اللہ بخشش کرے توجہ نہیں فرمائی نہیں وہ یعنی وہ قتل ہو گیا کسے یعنی پلیتی دے اندر مبتلا سن یعنی جو وہ بندہ کہیں دا سی گل خیر وہ پھڑیا گیا جیل دے اندر پھڑیا گیا جیل وچ انہیں گرائم کی اپیل کی تھی نامنظور ہوئی پچھی وہ مر گیا جدو مریا تے مہینے ڈیڑھ بعد مرن تو بعد مہینہ ڈیڑھ بعد پولیس کا ڈالا مدرسے کو لنگیا تو میں درویشان میں کہا یار پتہ تو کریے اپنے گوان میں پولیس خیر نہ لگی وہ جناب جدو اسی گئے میں باپ نکلا میں پوچھا میں سر خیری اگر یار فلانے میں ٹھوکا کر دا کار میرا میں یہ اگلا وہ بھی نال نال پڑیا گیا میں کہا سر خیر سی آئے کہ میں تشریف میں لے گئے میں کہا یار بس نا یہ نہ بولے کہ بندہ نوکر رہنا نا سی ہم نے سانو رحم دی اپیل کی تھی جج معزز عدالت نو تھے انہاں دی رحم دی اپیل قبول ہو گئی انہوں جج تے عدالت اس زمانے آزاد کر چھڈیا لہذا اسی وہ رکا دین آئے ہیں بیل دین آئے ہیں وہی ضمانت ہو گئی رحم دی اپیل قبول ہو گئی میں کہی گل سنو ہن تسی انج کرو واپس مڑو تے میں اڈے تے لگے جو پر شہر دا پمپ آ میں نال ہی قبرستان ہے اتھے لگے جو تے اتھے آواز دے کے آکھیا جو فلانا تیری رحم دی اپیل وہ میں نے کہنے لگے مولوی جی تیری گل دا مقصد سمجھ نہیں آیا میں کہ سمجھ آ گیا پر تسی بیان نہیں کرنا چاہتا بے شک اگر کی مطلب میں کیا وہ مرے میں 1.5 مہینہ ہو گیا توجہ نہیں فرمائی تہاڈی رحم دی اپیل بولتے صحیح نہیں جانا 10 سال مجرم جیل آ جائے 10 سال بعد عدالت فیصلہ کر دی یہ بے گناہ توجہ نہیں فرمائی اور سچی بولو کہ 10 سال کے دیں گے 76 روپے ظلم پیسہ ہر شے ظلم لا کے ہاں جی تے 10 سال بعد یا 20 سال بعد بری اور باعزت بری الفاظ کی بیان معزز عدالت نے باعزت 76 روپے گھر ٹاپ کے چک لے آندا توجہ نہیں فرمائی لکھاں روپیے لگ گیا ذلت ہر قسم دی اندر بیچارے لے لے تے بری کی ہے باعزت بولو تو صحیح نہیں یار اور مولا شرف کا بول تو صحیح نہیں ادھر ویکھو سونیا اسلام دی سیاست دے اندر مذہبی پابندی سیاسی آزادی اسلام دی نظام دے اندر مذہبی آزادی ہوندی ہے سیاسی پابندی ہوندی ہے تاں کر کے اج جگ گستاخاں نال بھریا ہویا ہے جتھے جو کوئی چاہتا ہے اپنے نظریات اپنے افعال اپنے عمال اپنے جو کچھ اندر خباثت رکھ رہا ہے نیٹ پہ بھر کے دے چھڑتا ہے جو نہیں فرمائی کوئی پوچھنے والا ہے سچی کوئی پوچھنے والا ہے تو جی کوئی پرچہ کرا دے جی کوئی پرچہ سچی بولو تو آنے ملک میں کتنے گستاخ پھانسی لگے بول تو صحیح نہیں عاشقی لگے گستاخ تو نہیں لگے کیوں وہ کیوں نہیں لگے کھولا کر بول اللہ سبحان اللہ تو میرے مسلمان بھراؤ جڑے سیاست انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام والی سیاست گل بڑی ذوق میں سبحان اللہ وہ کی کرتے ہیں قرآن کا سنے نمازاں پڑھ دے بھی تو نمازاں زکات دے دے بھی تو زکاتاں نیکی داخل دے بھی تو برائی تو روک دے سبحان اللہ نیکی داخل دے برائی تو روک دے اور ایک رینج رکھی نمازاں پڑھاؤں نے بے شک تینوں کو تکڑا نماز دا کہہ چھڑے کو 3-4 باری آخ دی تک میں بول بھی جی پاس کر تیرا فرض پورا ہو گیا لا اکراہ فی الدین دین سے جبر کوڑی ہے میں سر کھاندی جان لیا ہے
اس کمرے نو آپ چلیا دین میں جبر نہیں ہے یہ حقیقت ہے توجہ نہیں فرمائی لیکن اگر مانا تو سمجھ کہ جبر کس میں تو نہیں لا اکراہ فی الایمان شرح میں لکھا ہے تفسیر میں لکھا ہے وہ کسی نو تکے نال کلمہ نہیں بناونا ایک خوشی دے سودے نے اساں اسے دین نو پہاڑاں تے پیش کیتا لفظاں بھی غور ہوئے اسے دین نو پہاڑاں تے پیش کیتا تے پہاڑاں کو معرفت کیتی ہے کہ مولا یہ ایڈی وڈی ذمہ داری اساں نہیں لے سکتے سارے کندے نہ دوانے اساں اس عظیم پہاڑ کو نہیں چاہ سکتے سچی بولو ہے اللہ سونے نے پہاڑ دی معذرت قبول فرمائی ہے یا دھکے نال دیتا ہے ایسے دین نو آسمانہ دے پیش کیتا گیا ہے آسمانہ کیا مولا میرے کندے بھی یہ عظیم پہاڑ چک سکتے بھی میرے رب العالمین نے اوندے دے بھی پار نہیں پایا جبر نہیں فرمایا عذر قبول فرمایا اس عظیم کو اس زمین تے پیش کیتا گیا ہے زمین کی معلوم کی تھی میرے رب العالمین نے بھی جبر نہیں فرمایا عذر قبول فرمایا پھر اس دین کو اس اولاد آدم تے پیش کیتا گیا ہے اس انسان تے پیش کیتا گیا ہے لیکن دعا کیا مولا بسم اللہ میں یہ عظیم پھار چاہاں گا اگر تو بھی کہہ دے گا اگر مولا یہ عظیم پھار میں نہیں چاہ سکتا تے سونیا رب جبر نہیں سی فرماؤنا تو قبول کیتا ہی اور مرد بننا پینا ہے پھار چاہنا پینا ہے اے خوشی دے سودے اے پسند محبت ذوق دے سودے تاں کر کے میرے رب العالمین میں اس دن تو لے کے قیامت تک اس نظریے نو اس ذوق نو اس شوق نو نافذ فرمایا ہے یعنی اس قانون نو پہلے دن والے نو آخر قیامت تک ایک قانون بن گیا کہ کسی نو بھی تکے نال کلمہ خوشی دے سودے نے اللہ دی رحمت رب دا فضل جڑا لوے گا تے جنت جائے گا جڑا نہیں لوے گا تکے کھاوے مرے ابو جان نہ جنت پاوے رب بے نیاز اس گل تو بول تے صحیح نہیں یار جدوں خوشی نال قبول ہر مومن کردا ہے ہن کرن تو بعد اسلام تقاضا کردا ہے ہن تینوں میں ایویں نہیں رہن دینا آئے خوشی نال تینوں تکے نال کلمہ لا اکراہ فی الدین تکے نال تینوں دین وچ لیندا بولتے صحیح نہ جبر نال تینوں دین وچ لیندا آئے خوشی نال جی آ گئے نا ہن بے نمازی نہیں رہن دینا ہن بے روزہ نہیں رہن دینا بے داڑیاں نہیں رہن دینا بے غیرت نہیں رہن دینا شرابی نہیں رہن دینا زانی نہیں رہن دینا سود خور نہیں رہن دینا تیرے تے شریعت دا حکم چلا کے تینوں کر دینا مصفا تے بول دے صحیح ہو مصفا پاک کرنا ہے کیوں کرنا ہے ہمیں نبی دا غلام تے رہ جا میں پلید سواد نہیں ہوندا بول دے صحیح نہیں یار میں مدنی دا غلام تے سیاست کرنے والے بھی فاروق اعظم ورگے ہون سیدنا صدیق اکبر ورگے ہون اورنگزیب عالمگیر ورگے ہون تے تھلے گانے گاؤن والے ہون شرابی تے زانی ہون چرسولے ہون آئس کریم والے ہون بے حیا ہون بے غیرت ہون اسلامیہ کمائیاں کھان والے ہون یہ اسلام کو بھی لاج لگدی ہے تے اسلام دی سیاست کرنے والے بھی لاج لگدی ہے ساڈا پیر باو فرمان سبحان اللہ بولنا سبحان اللہ ساڈا پیر باو فرماندا ہے لے راتی رتی سانو نیند نہ آوے ہو آوے
سبحان اللہ. تو پھر دین میں آ کر کیڑے نو سیدھا کرنا پیندا ہے. کرنا کیوں پیندا؟ ظلم نہیں، یہ ہوئی تے تیرے تے رحمت ہے. سبحان اللہ. تین قسم دے بزرگ فرماتے ہیں لوگ ہوندے نے تین قسم سے. فرمایا ایک تبن شریف جنہوں کہتے ہیں جنہ دی تبع اسلیم ہوتی ہے. توجہ اسلیم تبع شریف بندے انہاں دے حکومت جویں دی مرضی ہوئے. اللہ تعالیٰ نے نفسی ایسے بنائے ہوندے نے بابے فرید ورگیاں دے، خواجہ اجمیری ورگیاں دے، میاں شیر ربانی ورگیاں دے. وہ حکومت جویں دی بھی ہوئے وہ رہندے یار نال نے ہوندے جو اللہ تعالیٰ نے بنا کے جو دے بھیجے ہوندے نے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دے مصداق. سبحان اللہ. فرمایا تجھے ہوندے نے شریر. دوجی قسم کیڑی بول بول بولو ذرا. شریر قسم دے لوگاں دی دوجی قسم یا جن نال جگ بھریا ساڈے ورگیاں نال. توجہ نہیں فرمائی. اگر حکومت آ جاوے شریراں دی ان دی شرارتاں ان دی خباستاں وچ اضافہ ہو جاندا ہے. اگر حکومت اسلام دی ہوے سیاست مصطفیٰ ہوے تو پھر شریراں اسلام دا ڈنڈا سیدھا رکھدا ہے. سچی بولو سونے کوئی پھر اللہ دی رحمت حکومت اسلام دی کے نام سبحان اللہ. ہے جی قسم سنسار ہوندی تے انہوں رب پاک پہ ایتھے ہی کردا ہے. جے کوئی چور دا ہاتھ پہ کٹیندا ہے رب شریعت مصطفیٰ دا حکم چل گیا. ہاں جی اس نے سیاست مصطفیٰ چل گئی ان کا ہاتھ کٹیا گیا دنیا تے پاک ہو گیا. سبحان اللہ. تو میرے بھائی تیسری قسم ہوندی ہے انتہائی کمینیاں دی ابو جہل ورگیاں دی. توجہ نہیں فرمائی. انہاں دے پھر نہ اسلام دی حکومت اثر انداز ہوندی ہے شریعت تے انہاں دی ہوندی کی. توجہ نہیں فرمائی. یہ کفار لوگ نے. یہ کون نے؟ کفار. ہن ادھر دیکھو مسلماناں بھراوا یہ ہے اسلام کی سیاست. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ. ہن کھل کے جڑی سمجھ آنی نا تانوں جدوں جمہوریت دساں پھر تانوں چند روشنی اجالا اور اللہ دی رحمت دی قدر پوے گی. جدوں ہنیرا بیان ہوے تے چاندنے دی تاں قدر پیندی. بول تے صحیح آ. جڑا ہنیرے تے رہیا ہوے تے بلب بلے نا تے منہوں پاوے کچھ نکلے نہ نکلے تے کدی ٹھنڈ پے جاندی. شکر ہے حالت چھٹ گئی ہنیرے چھٹ گئے تمیز آ جاندی. توجہ نہیں فرمائی. تے جنے چاننا ویکھیا ہی نہ ہوے بولتے صحیح انہوں چاننے دی قدر نہیں پتا ریائی ہنیرے چھوڑے تے ہنیرے نو ہی چاننا سمجھی کرتا. یہ آج کا جہان ہے اختصار اللہ. توجہ ہے جی. سبحان اللہ. میرے بول اللہ اکبر. دوستو میں بابا قوم کھڑا بندہ سمجھنا. میں انہاں دی بابا قوم جن میں سجنا نے بولتے صحیح نہ کھڑا بندہ سمجھنا. انہیں منافقت نہیں کی تھی. انہیں منافقت ادھر جی میں گل کھولاں گا تو سوال پھر آوے گا. جی دے بول سبحان اللہ. میرے کو کتاب ہے صفحہ نمبر 260 کنا بولو 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 بندہ آکھے نا فلانے بندے نے مدنی دی گستاخی کی تواڈے چہرے تے اتنی پریشانی نہیں ہوندی جنی بابے دا نام سن کے مولوی پتہ نہیں کروں گی. بولو تو صحیح نہیں. ہاں اتنا تعجب اور اتنی پریشانی اللہ رسول کی گستاخی کر کے بندہ آکھنا بھی آپ فلانے کتے نے لگیاں نو پونکیا صحابہ نو پونکیا لوگاں نو پونکیا کدی تواڈے چہرے تے تعجب نہیں آندا. بیٹا کوئی گل نہیں پونکن والے پونکے مولوی جی اساں نہیں کر سکتے. تے آ بابے دا نام ہے تواڈے سارے سب کی سن کے بولو حد رکھن کے سبحان اللہ. صفحہ نمبر کنا 261. نانو کھڑا سمجھنا اس واسطے
کہ منافقت نہیں سی جو ہے سی انہیں ظاہر کیتا ہے ادھر دیکھو سونے دو قومی نظریے سے مسلم نہیں کا انکار یہ تقریر کب کی ہے سنا دیا تکے تو نہیں بیٹھے گل سمجھی میں گل کے توڑ مقام تے پہنچاواں گا مال سمجھی میں داد چھڈاں کھڑ کے بول سبحان اللہ اپنا علی گڑھ جدو بنیاد رکھی گئی پھر یہ آپ نے اتنے گل اپنا پھر اچھا ساری خیر اتنی جب تاریخ لکھی ہوتی مطلب نہیں پی ہوتی گل کد ہوتی جی میں بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مستانہ الہام داتا علی حجویری سرکار زندہ باد خیر گل سن لو گل چڑھتے سورج مانگ روشن مسلم لیگ کی سیاست کو دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے قائدین ہر کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق یقین دہانی کراتے تھے سارے چپا دیتے تھے لولی پاپ بولتے تھے پھر جیویں دا بھی کو آ گیا بول بھی آ گیا تو نہ کہ بلے 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 حکومت والی ہو جائے پیر آ گیا تو بھی آخر تیرے نال ہی ہے توجہ نہیں فرمائی سیاسیاں تے کھامے ہر کسی کو گیڑا دینا بولو ذرا اپنا ہر کسی کے ساتھ ان کی خواہشات کے مطابق یقین دہانی کراتے تھے جناز صاحب بھی جب سرحد آ جاتے تو دیگر کے علاوہ کافی مذہبی قائدین اور پیروں سے بھی ملتے پیر صاحب آفمان کی امین الحسنات کو انہوں نے لکھ کر دیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگا توجہ ہے نا سبحان اللہ ادھر کچھ اور نکلے کھڑکے تڑکے بولو سبحان اللہ اور اس میں قانون شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اللہ پیرم کیا کیا اللہ جنہاں میں بولو چاہتے ہیں قانون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے گا جب سکندر مرزا جو ہمارے ملک کا پہلا وزیر اعظم تھا سکندر مرزا اپنی سوانح حیات میں لکھ رہا ہے کہ جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ دہلی سے کراچی جا رہے ہیں تو ایک دن میں نے جناب صاحب سے پوچھا کہ جناب ہم تو سب پاکستان جا رہے ہیں مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ادھر آپ کس قسم کی حکومت بنائیں گے کیا آپ کا ارادہ ایسی حکومت بنانے کا ہے جس کا سارا دار و مدار اسلام پر ہوگا قائد اعظم نے کہا نہیں بکواس بلکہ میں ایک جدید حکومت بناؤں گا اللہ اللہ توجہ ہے اور اس نے بیانات کافی نے میں اگر اس پاسے جاؤں گا تو ہوں میں بحثیت گورنر جنرل مسٹر جناب کی چند باتیں بتاتا ہوں کہ جمہوریت کن کن اجزاء سے بنتی ہے بولو یہ کسی فومت بھی اس بات میں شک نہیں ہو سکتا کہ یورپ دی علامہ اقبال فرماتے نے سنا سبحان اللہ رجیدہ کو بولو سبحان اللہ یہاں مرض کا سبب ہے غلامیوں تکلیف اللہ تعالیٰ تعالیٰ سمجھ دے میں شیر سنن دی شیر سن کے سمجھ دیتا فرماوے اس نظریے نال پڑھ رہے ہیں کہ تعالیٰ سمجھ آ رہی ہے یہاں مرض کا سبب ہے غلامیوں تکلیف وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہوری نہ مشرق اس سے بری ہے نہ مغرب اس سے بری جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری فرمایا برصغیر ہندوستان کے اندر تقلید انہاں دی غلامی دی تقلید دی وجہ نال کہ برصغیر ہندوستان پریشان ہے فرمایا وہ کیوں پریشان ہے وہ نظام جمہوریت دی وجہ نال توجہ نہیں فرمائی فرمایا نہ مشرق اس پریشانی تو بری ہے نہ مغرب بولتے صحیح نہ یار
اس جمہوریت کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے، تکلیف ہے، قلب و نظر پریشان ہے، جو کام زدہ ہے کن دی وجہ سے؟ جمہوریت کی وجہ سے. بہت تو صحیح ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ اقبال. سبحان اللہ. اور ایک اور مزے کی گل کر دساں، جڑے آنے مصور پاکستان ہے، قلندر اقبال خود فرماتے ہیں میں مصور پاکستان نہیں. یہ بھی بتا دیں اسے کتاب 1934 دی تقریر صفحہ نمبر 68. بولو ذرا جیندے ہو گئے کنا بول دیو. اے آسان دوستو لاہور 4 مارچ 1934 کی تقریر، سر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا خط تھامسن کے نام. ہاں جی اے میرے دوست تھامسن صاحب، میری کتاب پر آپ کا شاندار تبصرہ مجھے ابھی پہنچا ہے. اس میں آپ نے میرے بارے میں جن نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اس کے لیے میں آپ کا ممنون ہوں. تاہم اس میں آپ سے فروگزاشت ہوئی ہے جس کی میں یہاں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرے خیال میں ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. آپ نے مجھے پاکستان کے منصوبے کا بانی کہا ہے، پاکستان میرا منصوبہ نہیں. بے شک بے شک. بولو سبحان جی دیا سبحان اللہ. میں نے اپنے خطے میں جس منصوبے کا ذکر کیا تھا وہ ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کے صرف ایک صوبے کی تخلیق کی بات کی تھی جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہو، اسلام ہو. بولتے تھے تو لہذا میرا منصوبہ یہی تھا. یہ ایک نیا منصوبہ صوبہ وفاق ہندوستان کا حصہ ہوگا. توجہ کری اور دل بٹھا. پاکستان کے منصوبے کا مطلب تو مسلمان صوبوں پر ایک مشتمل انگلستان برطانیہ سے مربوط ایک الگ ڈیمینیشن الگ حکومت کا قیام ہے. یہ منصوبہ کیمبرج میں تیار کیا گیا. اس کے مصنفین یقین رکھتے ہیں گول میز کانفرنس میں شریک ہونے والے ہم مسلمانوں نے مسلمان قوم کو ہندو یعنی ہندوستانی قوم پرستی کی قربان گاہ میں بھیڑ چڑھا دیا. اس گل بولا گا تو پھر تم سمجھ آئے گی. بولو ذرا. انگریز بھی آپ نے پابند پر پہنچی. آپ کی گل انگریز بلے تھامسن کے نام پہنچی. انہیں کہا علامہ اقبال کو تیری گل بڑی گل ہے تو پاکستان کا منصوبہ قائم کرنا ہے، پاکستان کا خواب دیکھے. آپ نے فرمایا تھے تو بھول ہو گئی ہے میں پاکستان کا خواب نہیں دیکھا. تو جو نہیں فرمائی دے میں کہ کلا کے منصوبے کی گل کی جتنے اسلام ہوئے مسلمانوں کی اکثریت ہوئے. بولو ذرا ذوق آندا ہے کہ منصوبہ کتنے تیار ہوا ہے؟ کیمرے میں. بولتے صحیح یار. پاکستان کا مطلب لا الہ نہیں. یہ پاکستان کا منصوبہ کدھر تیار ہوا ہے؟ کیمرے سے. گل سمجھی. اور ایتھے اپنی کتاب جڑی اج کل مارکیٹ دے اندر تانوں عام ملے گی مسجدہ بحثیت گورنر جنرل لکھدا ہے جمہوریت کنا چیزاں نال بنتی. ادھر دیکھ اور جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ بابا قوم کی زبانی مساوات. ایک پہلا کی سب برابر، کافر مسلم بھابی شیعہ دیوبندی سب اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. سن دے تو جبری سن دے پھر بول دے کیوں. انشاءاللہ العظیم میرے خواجہ محمد شفیع لاجوال دے جوڑیا باقاعدہ صدقہ بے شک. یہ گلاں جڑے سمجھدے انہاں نوں ہی سینے وچ وجن گی. سبحان اللہ. تو تسی سن کے نا تو ذائقے خراب ہوئے بیٹھو. کوئی گل چشتی نہیں بول دے یہ ساری کوئی گل کر توجہ نہیں فرمائی. تے سونیا گل ہے یہ کہ وہ نبی دی. سبحان اللہ. مدنی دے مقابلے یا کافر نے تو یا مسلمان نے یعنی مسلمان نے تو دو ہی تو قوماں نے یا کافر یا مسلمان. خود توجہ نہیں فرمائی نے. یا نبی دے غلاماں تے مدنی دی تعریفاں کرنیاں یا کافراں دی ٹھکائیاں کرنیاں نے. یہی مسلمان کا کام ہے اور یہی مبلغ کا کام ہے. بول رہا تھا سبحان اللہ. ایک پاسا رکھ کے تے مٹھیاں گلاں تے نبی دی غلامی دی گلاں کردے رہنا تے نبی لاجوال کریم دے دشمناں دی گل نہ کرنا. یہ سمجھ لے سجنا دا تعارف کراونا تے دشمناں تو آگاہ نہ کرنا.
یہ دشمنی ہے دوستی نہیں. کئی لوگ دشمن سجنا دے روح وچ دھوکا دے جاندے تے جے دشمناں دا آگاہی ہوے تے سجنا دا پتہ نہ ہوے تے بندہ دشمن سمجھ کے کئی سجن مار بیندا ہے. اے ساڈے اسلاف اور علماء حق دا ایہی طریقہ رہیا ہے. وہ سجنا تو بھی متعارف کرا چھڑدے نے, دشمناں تو بھی متعارف کرا چھڑدے نے. بولتے صحیح سبحان اللہ. اے ویکھ سونیا مساوات, کافر مسلم برابر, یہ جمہوریت کا حسن. جمہوریت کا پہلا جز کون کہتے ہیں؟ نصف جناب. دوسرا اخوت, مسلمان تے کافر بھائی بھائی. عالمی برادری, مسیح برادری, توجہ نہیں فرمائی. مسیح برادری کو کرسمس دن پر خوش آمدید مبارکباد. مسیح برادری یہ جتنے سیاسی لوگ ہیں نا, پیر بھی چلا جائے تو ان بھی سائیاں نے بڑھا کہنا پہندا ہے. توجہ نہیں فرمائی. مولوی بھی ٹوٹ جائے تا تار کے تواڈے خادم نے ٹکٹ دیتی ہے جوڑے ہیں. توجہ نہیں فرمائی. وہ مساوات ہے بھائی, جمہوریت میں مساوات ہے. گل سمجھ, جمہوریت مساوات ہے. سب ایک مسلم ہندو کافر سب ایک. وہ جنہیں میں شیر پڑھیا تے اخوت سب بھائی بھائی. بول تو صحیح نہیں. تیجا حریت آزادی. قاضی سیاسی نہیں مذہبی. بے شک سب مذہب آزاد نے. ہندو باہمیں آگئی تھے تقریر کر جاوے, سکھ اپنے گرجے چ کرے, اپنا گردوارے چ کرے, عیسائی اپنے چرچ کرے, مسلمان اپنی مسجد چ کرے. ہاں جی, وہ انہاں نوں کافر کرے, وہ انہاں نوں کافر کرے. وہ آ کے تسی سارے بے ایمان جے جنہیں مرضی کرتے رہن. آزادی ہے, ہر بندہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے. یہ حریت جمہوریت کی ہے. اسلام بے لگامہ نہیں چھڑتا. بولتے صحیح نہیں. سیاست مصطفیٰ بے لگامہ رہن دیندی. ہر کسی نے نتھ پا چھڑتے نہیں. جڑا محمد عربی دا تعریفہ کرے اسلام دا تو بول سکنا, باقی کوئی کتا بھونک سکدا. بولتے صحیح نہیں. عدل انصاف مسلم کافر واسطے برابر. توجہ نہیں فرمائی. اتھے مذہب نہیں دیکھا جانا, اتھے زخم دیکھتے ہیں. کی دیکھتے ہیں؟ وہابی دا پاٹے, شیعہ دا پاٹے, دیوبندی دا پاٹے, پھر ہاں جی نیچری دا پاٹے, پھر قادیانی قتل ہو جاوے. انہاں مذہب دیکھ کے نہیں فیصلہ کرنا کہ انہاں دے مقدس ساتھ دی توہین کرنا والا سی. توجہ نہیں فرمائی. جنہاں غازی علم دین شہید نے گستاخ ماریا تے گستاخ دے بدلے انصاف ہوئے. عدل بول دے صحیح مرے. غازی علم دین شہید غازی ممتاز حسین قادری گستاخ قتل کیتے ہیں. اگر حکومت وقت جمہوری حکومت نے کیا انصاف, اگر اسلام ہوتا تو انصاف یہ تھا کہ ممتاز قادری سروں کے تاج ہوتے اسے پھانسی پر نہ چڑھایا جاتا. جمہوریت کا انصاف یہ ہے, گستاخ قتل ہوا اور انصاف ہوا, لاش کے خون کو پھانسی کے پھندے پر لٹکنا پڑ گیا. وہ چلیا جمہوریت کا انصاف بے انصافی کا بدتر. اسلام کا انصاف قسم خدا دی کر کے ایسا ہے, دشمن بھی کہہ دباؤ اسلام کا تیرے تو صدقے جائیے. بولتے صحیح نظر عدل. یہ بھی جمہوریت کا جو ہے, لیکن زخم ایکڑے مذہب بولو یار جی دے کے بول سبحان اللہ. ورنہ قادیانی جڑا پوکھیا پشاور ان دی گلاں ریکارڈ لے جب سن لیا نبی دا دعویٰ نبوت دا دعویٰ کیتا سو مدنی دے بارے بکواساں کیتیاں سو. ہاں جی تے خالد جیل وچ بولتے صحیح نہیں. تو جدوں مقدسات دے بارے پونکیا, دین بارے پونکیا, خاتمیت دے بارے پونکیا ہے. ہن سچی بول, ایندا دا عدل آندا ہے اس خالد نوں پھانسی لگے. نبی لاجپال دا عدل آندا ہے نہیں, پھانسی نہیں, پونک دے کتے نوں مارے. یہ مسلماناں دے سر دا تاج ہونا چاہیے یار. بولتے صحیح سبحان اللہ. حق و وقار سب دی عزت برابر, سب دا وقار
کوٹے کھرے بول تو صحیح نہیں کوٹے کھرے سچی بول میں ابتدا نہ کی تھی میرے صدیق اکبر دی میرے سیدنا صدیق اکبر دے ایمان اور سونے دی شان دی قیمت پوری کائنات ہو سکتی انہاں دے کمینے نظام وچ سب بول تو صحیح نہیں برداشت یہ بھی جمہوریت کا ایک جملہ ہے کی بولو 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 برداشت وہ مقدسات ہمارے قوم کے ایویں تیش میں نہیں آ جانا چاہیے وہ برداشت کی چیز دی اگلے دی سنو تو سی اگلا کہنا کی جانتا ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں اور مذہب مقدسات بارے جو مرضی کرے نہیں برداشت کرو یہ فتنہ پرور لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے بڑکلوتی اور غازی ممتاز جیسے اور غازی الدین شاہی جیسے ان کے پاس برداشت نہیں تھی کیا تھا وہ کتا پاؤ گیا وہ درم ہوتا اپنا دین ساڑھا اپنا دین توجہ نہیں فرمائی تو اپنی سنبھال کٹھڑی سنبھال تے چور نال کی انجنیاں کھچا مارنیاں یہ برداشت جو بتا رہے ہیں مسلمان کو سبق سکھا رہی ہیں جمہوریت اور چلیا اسلام آندا ہے اساں اس کمینے نو ہر کس برداشت نہیں کر سکتے جڑا مدینے دی تاجدار دی شان وچ پہنچ کے فاروق اعظم بولنی سی بندہ شکایت لا کے آیا حضور فلانا کاری ایک ہی آیت پڑھدا ہے بس اللہ جس دے اندر اللہ ساری شرح دی کتاباں یعنی اس آیت کریمہ دی شرح لکھنے والے لکھے ہیں یعنی تفسیر فرماون والے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب نال محبت فرمائی تے راز نیاز دیاں گلاں فرمائیاں وہ سی گستاخ بغض مصطفیٰ رکھنے والا انہیں آکھیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑکی دیتی اپنے محبوب نو لہذا انہیں ہر رکعت دے اندر جڑی جہری قرات ہوندی سی اون دے وچ اونچی پڑھنی یہ ہوئی آیا کریمہ آشنا سنیا او ظالما یہ ہوئی آیت پڑھنا وما ارسلنا الا کرتے وما ارسلنا الا رحمت للعالمین کیوں نہیں پڑھنا یہ ڈیاں مبارک آیاتہ مدنی کی شان میں جی یہی کیوں پڑھتا ہے بدلے ٹوٹ گیا فاروق اعظم کو توجہ کریے منتظر جیندیوں کو بول سبحان اللہ جا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو عرض کر دینے اے فاروق ساڈی مسجد کاری ہر رکعت دے اندر ایک ہی آیت کریمہ پڑھدا ہے جس دا تکرار ہی کردا رہندا ہے سب لگتا ہے کہ اندر کمینگی گستاخی ہے آپ نے پوچھا کاری نو فرمایا بلاؤ بلایا گیا آپ اس نے اے کاری آؤ تو یہ ہوئی آیا کریمہ کیوں پڑھ رہے تو کیوں تجھے آیا تھا میرے محمد راج پاک دی شان دے اندر جڑیاں نازل ہوئی آنے وہ کیوں تلاوت نہیں کرنا ہے اگوں کوئی جواب نہ دے سکیا تسلی بخش جواب نہ دے سکیا اور محمد راج پاک دے غلام دی اکھ کو گستاخ محمد عربی دے یارہ دی فراست اور گستاخ میں بچ سکتا سی خاموش ہویا ہے فاروق اعظم سچ برداشت کیتا ہی نہیں اندر گئے تلوار لے کے آ گئے اس کاری دا گاٹا لا چھڑیا فرمایا بھاوے کاری قرآن پڑھنے والا ہوئے پر مصطفیٰ نو دبے الفاظ کے اندر گستاخی کرے فاروق نو گوارا برداشت نہیں ایسا قبیلہ میرے محمد لاجپال کی سیاست کے قوم میں رہ سکتا ہی نہیں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شان صحابہ آخری گلہ سماعت کر لے توجہ سبحان اللہ بابا قوم مصر ضلع کیسا پاکستان دے گئے یہ بات سمجھو خود لکھ دے کہ ہمارا مقاصد اس ملک پاکستان کو آسمانی ہدایات سے چلانا نہیں مقصود اللہ دیوائی قرآن مجید آسمانی ہدایت ہے کہ نہیں ہے سبحان اللہ بے شک یہ آسمانی ہدایت نہ نہیں چلاؤنا یہ ریاست کا نظام فقہ سے فقہ تے بھی نہیں چلاؤنا نہ مالکی نہ عملی نہ حنفی نہ شافعی توجہ نہیں فرمائی نے دیکھیں میں چلنے آئین نہ چلے گی آئین دے ذریعے ملک چلے گا آئین بناوے گی دستور اساس اسمبلی توجہ نہیں فرمائی نے تو ریاست پاکستان کا مقصد
گل تواڈے ذہن نشین کر لگا تے انہاں جتنے نام نہاد اسلام دے دعوے دار نے حضور دا دین تخت تے لہن والے دعوے دار نے انہاں دی ٹھکائی کراں اور ٹھکائی بھی بابا قوم دی زبانی بول ذرا دو کھڑ کے درکا بول سبحان اللہ بے شک وہ کہندے نے عوام پر انتظامیہ طاقت الفظ کرو عوام پر انتظامیہ ساڈی انتظامیہ عوام دے اوپر طاقت اور مشینری سے اسلام نافذ نہیں کر سکتے یہ ملک پاکستان کا دستور ہے جمہوریت کا یہ نظام ہے کہ تواڈے ساڈی انتظامیہ جڑی 10 لاکھ ہے 8 لاکھ ہے توجہ نہیں فرمائی وہ اصلے نال یعنی مشینری نال تے طاقت نال اسلام نافذ کر سکدے نہیں اس مولوی چگل کو پوچھ چگلا تواڈی فوج تواڈی انتظامیہ اصلے ایٹم تے طاقت نال اسلام نافذ نہیں کر سکدے تیرے وچ ہی جرت بڑھ گئی توجہ نہیں فرمائی وہ کر نہیں سکدے تو کیویں اسلام لے آوے گا لہذا وہ تصدیق وہ طاقت نال بھی نہیں کر سکدے تو ووٹاں نال نبی دا دین لیاون لگا اسی بدھو بولتے صحیح تو پاگل دے بدھو دا لوکاں نوں بنا جنہاں وچ خواجہ محمد شفیع لاجپال ورگے نہیں اس قوم نوں بدھو بنا جنہاں وچ مفتی محمد فضل احمد چشتی لاجپال ورگے نہیں سانو اللہ تعالی نے سعد الدین سرکار ورگے مفکر عطا فرمائے نے انہاں تے تیری بات نہیں چل سکدی ہن سچی بولو اے مسٹر جناح دے بارے میں کیا میں حقیقی وارث ہاں قائد اعظم دا حقیقی وارث ہاں تے حقیقی وارث جندا ہے اون دے نظریات نے سن لینے بے شک کہ پاکستان دی ریاست اللہ دے قرآن نال ریاست کسے مذہبی فقہ دے نال چل سکدی اور مسلمانہ توجہ کری دا جیندے آپ کو بول سبحان اللہ اے میں سنا دینا تھوڑی جو سن لو سوال آ جائے گا تو مسٹر صاحب صاحب آ رہا کہ میں پاکستان کا نام چلنے ہیں خاطر کرتا نہ ہندو رہے گا نہ مسلمان رہے گا عید جنی وراثت مولوی کو لائی ہے یہ دیوتی وراثت ہے تو جو کہہ گیا خود کہ ہندو نہیں رہے گا تو مسلمان رہے گا سچی بول کے تھے کیا میں پاکستان کا مطلب سی ہندو نہیں رہے گا تو مسلمان یہ تلخ حقیقتہ نہیں تو مننے تو پانے نہ مننے توجہ نہیں فرمائی ایسا لو بابا بابا خادم رضوی کہنے لیا میں مسٹر جناح دا حقیقی وارث مسٹر جناح جناب بری اجری وراثت کو دیتی یہ میں تم سنا دیتی ان دی اپنی زبانی توجہ بھائی اسلام ہوا دا بکواس اسلام کی کہنے معاذ اللہ تے جڑا ایڈے بڑے اسلام تھے ہاں جی باغی نو اپنا وارث سمجھے تے وڈیرا سمجھے توجہ نہیں فرمائی نہیں انہیں تینوں کیڑا دین دینا ہے وہ میں تو سمجھ نہیں ہوتا اور سنوا دوستو اس جمہوریت اور اسلام کا فرق یہی ہے اسلام کے اندر اسلام کی سیاست کے اندر ساری دی سیاری سیاست اللہ دے قرآن نال ہوندی جمہوریت کے اندر ساری دی ساری گل اسمبلی اور آئین بھی منی جاندی ہے اللہ رسول بھی منی جاندی ہے تا کر کے انہاں تے لڑد پئی ایک ساڈا ٹولا اٹھیا ہے وہ پیغام میں دینا چاہنا ذرا جیندے آپ بولو سبحان اللہ دے دیا سبحان اللہ جڑی مساوات تے اخوت تے دے واقعی حقیقی وارث سی خادم تا کر کے واقعی نے ووٹ دیتے سو شیعہ اپنا ٹکٹاں دتیاں سو شیعہ نوں بھی سارے آلا سن لو آپس میں فرقوں سے نکل کر ایک دوسرے کو دوست بھائی کے طور پر کیسے بچ سکتے ہیں آپ اور جتنے بھی حقوق کا کام کیا سننے والے بڑے سوالوں نے وہ کیسے اس معاملے پیدا کر سکتے ہیں اور
دو بھراواں وچ بھی اختلاف ہو جاتا سنو کہندا بھابیاں جڑے ساڈے اختلاف نے نا بھراواں والے نے شیعہ جڑے اختلاف نے بھراواں والے دو بندیاں جڑے اختلاف نے بھراواں والے نے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں پھونکے مار کر مٹی میں مل گئے جڑا مدنی مارے آنکھیں نبی پاک کی شکل جمال اللہ شیطان آ جاتا ہے بخاری بول دی میرے مدنی فرمایا جنہیں سن جاگ دیا دیکھیا ستیا دیکھیا خواب جاتا فرمایا جاگ دیا دیکھے گا میری شکل میں ابلیس نہیں آ سکتا یہ سنیا جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارے پاکن کہ مدنی دے علم غیب نالوں تے بڑا علم غیب معاذ اللہ ابلیس بولے ابلیس دا نسے کدی تو ثابت ہے رسول اللہ دا علم غیب ثابت ہی نہیں وہ جڑے کتے نبی پاک دے بارے آکھن تعظیم الناس دے اندر کہ رسول اللہ تو بعد یہ کوئی نبی آ سکتا ہے محمد دی خاتمیت دے اندر فرق نہیں ہوندا وہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاؤن والیا تینوں شرم آئی تو آنے نبی آخری نبی ہے جنہوں نے ٹکٹاں پہ دینا ہے انہاں کتیاں کا مطلب ہے کہ نبی تو بعد بھی نبی کوئی آ سکتا ہے رسول اللہ تو بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تیرا رسول سر کی تعلق ہو سکتا ہے شرم کر یہ صفت مصطفیٰ کو برائی دے درجہ دے قسم خدا دی میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں چاہوں یارہ کا نام چاہوں امامہ کا نام لے رہے ہیں حنفی مالکی شافعی اور جناب جی حنبلی مذہب کے امامہ کا نام پہ لے گئے تو چلے انہاں دا عقیدے کے اندر کوئی اختلاف نہیں بتا سکتا ہاں فروعات کے اندر اختلاف ہے تو وہ امت مصطفیٰ کے لیے رحمت ہے بولتے صحیح نہیں رہا عقیدے کے اندر انہاں دا اختلاف ظالمہ جنہاں نے تو بھرا کہن دیا کہ انہاں نال تے امام علیہ السلام فرماؤں نے عقیدے دا اختلاف ہے استاد اور بے ادب جدے بھرا ہون ان دی سیاست میں کیڑا حضور دا دین تخت تے ہونے یہ میں تے کوئی سمجھ نہیں ہوندا جو تانوں ہوندا تے میں دس توجہ نہیں فرمائی نہیں اور میں عرض کیتی سی حضور دا دین لے ہون لگیا 20 لاکھ بندے ووٹ پایا 22 کروڑ قوم مسلماناں وچوں کنیا پایا 20 لاکھ جس قوم نے دین پسند کیتا ملا کنجرا تینوں حال بھی سمجھ نہیں لگی تیرے مسلمان ہی دین پسند نہیں کیتا کسی کنجر نو پا دیتا کسی موٹیائی نو پا دیتا کسی زرداری نو پا دیتا ووٹ توجہ نہیں فرمائی نہیں تے تو حضور دا دین منگیا سی ووٹ منگیا سی حضور دے نام تے تینوں تے اپنے نہیں پایا انگریزاں نو ایڈا بدھو سمجھنا کہ اپنا سارا نظام لپیٹ نہیں بول کے آخر گیا جا تو ساڈا لے لا کے تخت نبی دا دین لے آ اے قوم نو بدھو نہ بنا آخر مر گیا ہے تو پچھلے مر جانے توجہ نہیں فرمائی نہیں ذرا جنگا سبحان اللہ سونے ہو ایک ساڈا ہے ساڈے کیا کمال اللہ ساڈا ہوئی ہے جڑا ساڈے بزرگاں دا غلام ہے بے شک ساڈا ہوئی ہے جڑا رب رسول دا غلام ہے بے شک پتر ایک مقا دے ذرا جیندے کو بولو سبحان اللہ ادھر ویکھ او نصیر نبی دا اتے ادھر ہاتھ چومی جاندے ادھر بزرگاں دے بارے پھونکی جاندے میرے کو ریکارڈ کرنے وقت لمبا چھٹی نہیں تھی ریکارڈ کرنا ہاں جی تھانوں بس سناؤں کی کوئی بکواساں ساڈے بزرگ یعنی بزرگاں بارے کرتے ہیں وہ تو مناظرے کے اندر بڑی چرب زبانی تے چتر زبانی نال کلام کر رہے ہیں تے بڑے جناب جی اعلیٰ حضرت سرکار ہے فرمایا فلانے نے فرمایا اور ابو بکر جساس وہ دا حوالہ دیتا ہے معتزلی وہ ابو بکر جساس حاجی معتزلی ان دا عقیدہ ہے لکھتا ہے ظالم کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر سن باز اللہ وہ کتے ہو وہ ظالم ہو جی اس ابو بکر جساس ہوئی اپنا رب اور من دے دیتے من بھی تھی اور بطور دلیل انہوں پیش پہ کرتے تھے ظالم ہو بے ایمانہ دے سنگ نہیں ہوتے وہ تے سیدنا امیر معاویہ باغ کافر کہنے ہیں اور مر کی در مر نہیں
توجہ نہیں فرمائی ہے پاک ہو جتنا پاکو گے قسم خدا دی کر کے آنا اللہ رسول دی بارگاہ ذلت دے کڑیاں تے وچ ڈگدے جاؤ گے کدی شام میں تے عزت نے جے پاس آکدے ہون پھر اللہ حضرت سرکار دا فتاوا پیش کردا ہے اخی جی صحابہ تو گلاں کردا ہے تین قسم دے لوگ بنے تین قسم دے لوگ بنے استاداں دی پرانی تقریراں دی گل کردا ظالم دا پترا تے نہیں پتہ ہوندا مفکر انتقائی ہاں جی اوندا ذوق ہوندا ہے انتقائی مرائل ہوندے نے تے جدوں مفکر دی تحقیق پوری ہو جاوے گل اس نو پیش کیتا جاندا پچھلیاں گلاں نو بطور دلیل پیش کیتا جاندا بول ذرا ذوق نہ سبحان اللہ تو اکھے جی تین قسم دے صحابہ بنے کو سا جنہاں نوں پتہ ہی نہیں سی یعنی خود حضرت امیر معاویہ پاک نے پتر کے بارے پتہ نہیں سی میرا پتر یزید پلید کے جناب توجہ نہیں فرمائی جی شرم نہیں ہوتی کتیا جی باپ پتر دا پتہ نہیں وہ تہاڈی عام مثالاں نے سال نہیں گنی دے دند نہیں گنی دے پتراں دے دن گنے ہوندے نے سال گنے ہوندے نے توجہ نہیں فرمائی دند گنے دی لوڑ نہیں انہاں دے سال گنے تے جنہاں اپنے پتر نہیں پتہ نہیں ادھروں یہ آکھنا کہ ساڈا غوث سے اعظم میرا لاجپال روئے زمین جی رائی دا دانا تلی دی دیکھی دا ولیاں بارے تے شان ہوئے کہ میاں رحمت علی کانگے شریف والے بول دو حافظ گل کر کی ایک آکھے کہ یار آج ولی نے زیارت نہ کریے کسی فقیر دی زیارت کریے توجہ دعوت کیتی گجرات دا حافظ سی بیلی ہاں جی لاہور والے نے دعوت کیتی گجرات والے حافظ دی لاہور کھادا پیتا تے کہن لگا گجراتیہ بیلی حافظ کہ یار آج چلیے کسی فقیر درویش دی زیارت کریے وہ ہے وہ جڑے حافظ سن لاہور والے انہاں کہ ہاں یار رحمت علی کانگے شریف واسطہ ہے میاں شیر ربانی دا خلیفہ حافظ پوچھدا یار انہاں دی قوم کی اکھے یار قوم تو انہاں دی جٹ جدوں جٹ دا نام سنیا توجہ نہیں فرمائی نے جٹ دا نام سن کے حافظ گجراتیہ کہن لگا یار پیر وارث شاہ بھی رب دا ولی اکھے رب دا ولی اکھے وارث شاہ تے فرماؤندے نے وارث شاہ فقیر نہیں ہو سکدے پتر جٹاں تے موچیاں تیلیاں دے تے تو کہنا جٹ تے ولی او حافظ کہن لگا لاہور والا بھی یار گل لیا ٹھیک ہے وہ بھی ولی ہے یہ بھی اللہ دا ولی ہے اسی ویکھی بیٹھا تو چل پسند آیا تے بیٹھ جاں گے نہ ذوق بنیا تو اٹھاواں گے کیڑا سن بابے بھا لینا ادھر ویکھ ہن ذرا سیانے سن تے بات پسند جیندے کوئی بول سبحان اللہ کھا پی کے نہ کتے نہیں سینویں نہیں اللہ دے فقیر دی تلاش کیتی آ لے حالی پوری طرح بیٹھے نہیں میاں رحمت علی کانگے شریف والا فقیر دیکھ کے نا کہنے لگا حافظ جی گجراتی حافظ جی پھر وارث شاہ کی آکھے پریشان رہنا تے دنیا دے منہ تکن لگ پیا سی لاہور گل کیتی فقیر ایتھے سمجھ گئے توجہ نہیں فرمائی آدھا حضور پھر دا مطلب کی سی آپ نے فرمایا حافظ جی وارث شاہ دے شعر دا مطلب سی جاہل تکبر والا میں آلا کدی فقیر نہیں بن سکتا تسی برادریاں نہ ملی پھر دے جو توجہ نہیں فرمائی تھی اللہ دا فقیر لاہور گل کو کرے تے میاں رحمت علی کانگے شریف والا 1400 سال بعد ایتھے پہ سنتا ہے قصور دے اندر لاہور والے دی گل قصور پہ سنتا ہے تے صحابہ نو سمجھنا کوئی پتہ ہی نہ بول دے صحیح نہیں یار صحابہ کروڑا والی رہن تے صحابہ دی جُتی مبارک نہیں پہنچ سکتے بول دے صحیح یار انہوں نے پتہ نہ لگا تے جنہاں لگ گیا اسی ان کافر بھی آنے اسی فاسق بھی آنے ہم سنی ہیں آخر اسی ان کافر بھی آنے میں کہ یار تو ذمہ داری اپنے نہ جو مردی کہی جا ساڈا مامے دا پتر بول دے صحیح نہیں یار اب بول مرے جو مردی کہہ لیکن ایک اعتراض اسی کرنے ہیں تیرے تے یہ تو انہوں کافر آنا یزید نو تے جڑا یزید پلید دی کرے بیعت وہ کون ہے بول دے صحیح نہیں یار 70-75 صحابہ بیعت کی تھی امام زین العابدین بیعت فرمائی حضرت امام محمد بن عطیہ مولا علی مشکل کشا دے بیٹے حسین لجپال دے چاچا بھائی توجہ نہیں فرمائی نہیں بھائی انہوں بیعت فرمائی حضرت عبداللہ ابن عمر بیعت کی تھی ہن 10 صحابہ اور اہل بیعت کافر دی بیعت کرنے کے آپ کی رہ جائیں اللہ ہم کہا کہتا میں کافر نہیں کہنے اتر چر قربانی نہ بکواساں سے پہنچ جائے ادھر ویکھ میں ایک عرض کر لگا تواڈے اگے انہاں خبیثاں نال میں کلام کر لگا توجہ نہیں فرمائی الحمدللہ اساں اپنے بزرگاں دے وقف توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ وقف تے 100% قائم مطمئن
دل دے نال اپنے دماغ دے نال اپنے ہوش و حواس دے نال الحمدللہ ساڈے بزرگاں فرمایا موقف تو بھی دس دینا کی آپ فرماندے نے اسی یزید نو پلید کدوں سمجھنے امام علی مقام دی شہادت تو بعد توجہ نہیں فرمائی کیوں فرمایا امام پاک دی شہادت تو بندہ بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے سچی بولیا وہ شاہدانی شرابی بخشنا جا سکتا ہے پر امام پاک نے شہید کرنا دی ساتھ نہیں سمجھتے توجہ نہیں فرمائی یعنی کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کھڑ کے درگنا بول اگر ثابت ہے جیدہ قبول سبحان اللہ سب سے بڑا گناہ ہے اسی پلید من میں اگر پہلے بن دے جے کہ پھر حضرت امیر معاویہ پلید نو ولیات منون معاذ اللہ ہاں جی تے صحابہ پلید دی بیعت کر لین میں کیا چیلنج کرنا مائی دلال کوئی بخا دے کسی ایک امام یعنی اہل بیت وچوں صحابہ پاک وچوں انہاں فرمایا وہ یزید شرابی ہے زانی ہے تاں اساں اس دی بیعت نہیں کر رہے ان سیریا ان ویدیا اگر ثابت کر دے صحابہ پاک وچوں اہل بیت رحال وچوں کہ اساں یزید دی بیعت اس واسطے نہیں کر رہے کہ زانی ہے شرابی ہے ساری تاؤں لا کے کتے نو پا دئی تے جے کتے اوتھے ثابت نہیں کر سکتے کہ تیرے ورگے کتے دی کوئی اوقات نہیں تیرے ورگے خبیث دی کوئی اوقات نہیں اسا تیری تحقیق کو جتی تے لوگ دے لکھنے ہیں بے شک کر کے درگنا بول وہ وجوہات ہیں بیان کرنا خود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وجوہات بیان فرمان کے یزید وچ استقلال نہیں مروت نہیں توجہ نہیں فرمائی دے پختگی نہیں بندہ جیسے چھوڑ جیسے اور آپ کا نکلنا یہ سے بھی بڑی پونک مارتا ہے آپ کا نکلنا یعنی خطوط کوفیاں دیتے نکلنا تشریف لے جانا وہ کہتا ہے اس وقت فاسق فاجر تھا یزید اس لیے امام پاک نکلے کہ میں فاسق فاجر کو قبول نہیں کر سکتا جب کروں گا لڑائی کروں گا اس کتے کو آخر توجہ ہے نہیں دوستان اس ظالم کو آخر ایتھے امام پاک دا وخا دے بھی خروج آپ دا نکلنا فسق اور فجور کی وجہ سے تھا نہیں سب امام اس کی بات پر متفق ہیں کیا مسئلہ تھا افضل اور مفضول کا افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت جائز نہیں توجہ نہیں فرمائی اور ادھر سے خطوط بھی آ چکے تھے کوفیوں کے تو امام علی مقام نے قسم فرمایا کہ میں جاؤں گا میں افضل ہوں اور ساڈا عقیدہ ہے میرا امام افضل ہے بولتے صحیح نہیں اور کر کے درگنا بولا ہے ساڈا عقیدہ ساڈا امام افضل ہے بلکہ قسم خدا بھی کر کے آنا میرے استاد اپنا عقیدہ پیش فرمایا ساتھوں کو پوچھے حکومت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ حسین اجبال کی ہونی چاہیے یا حضرت امیر معاویہ کی ہونی چاہیے ہم کہیں گے افضل سیدنا امام علی مقام ہے اب تو سیدہ مرے اب دیو ازال میں پتہ نہیں کنہ نے تمہیں ٹکر سٹے آتے ہلکے ہو گئے جی توجہ نہیں فرمائی جی وہ سادے بزرگ فرماؤ دے نے تو تے یزید کے مقابلے میں آل اللہ سادے استادوں کے نام لا رہے کہ پاک مفتی محمد صلی اللہ علیہ چشتی راجی پاک نے یہ کہہ دیا کہ یزید حق پر تھا معاذ اللہ اور حسین جھوٹے تھے وہ کتیا سادہ عقیدہ سادے بزرگاں کا عقیدہ انہوں نے دیا وہ یزید کی شہیا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پاک حسین کا تقابل ہو تو ہم کہیں گے امامت اور خلافت ذات میرا حسین رکھتا ہے توجہ نہیں فرمائی کتیا سدھیاں گلاں مٹھیاں پاؤن والے تواڈے اندر مجھ کوڑ ہے کسے جٹ بندے نوں بھی ساڈے بزرگاں دا موقف سناؤ تے قسم خدا دی کر کے آنا آکھے گا واہ چشتیہ سواد دعا دیتا ہی اہل بیت دی عزت بچا لی ہے پاک صحابہ دی عزت نوں بچا لی توجہ نہیں فرمائی تو بھائی اصل میں آپ کا نکلنا کس وجہ سے تھا افضل اور مفضول
کی وجہ سے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت پھر جب ادھر گئے یہ تو اعلیٰ حضرت بھی لکھتے ہیں تو اس طرح رجوع ہی نہیں سی مانتے میں نے نہیں پتا تو آپ اوقات تھا تو اس طرح رجوع ہی نہیں سی مانتے امام علی مقام نے کب رجوع کیا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں آپ تو بار بار قسم فرماتے رہے مجھے پیچھے جانے دو مجھے مدینے جانے دو توجہ نہیں فرمائی مجھے واپس جانے دو کون دس یہ دین واسطے نکلے سن تو حسین پاک فرماتے ہیں مجھے پیچھے جانے دو ماذ اللہ ہن دین جدھر مرضی رڑدا رڑ جاوے تے حسین تے فرما رہے مجھے پیچھے جان دو توجہ نہیں فرمائی نے او مان اللہ حضرت نو کتیا میرے اعلی حضرت اس فتاوے وچوں نکل کے تے بخا پھر کتے بخا جس پاسوں جاوے گا چھتر تانوں ہی پینے جس شعبے نو پھڑے گا ذلیل ذلت اور رسوائی تہاڈا ہی مقدر بنے گی اللہ دے فضل نال ساڈے بزرگ کل بھی اہل بیت دی محبت وچ ساڈے سے اج بھی اہل بیت دی محبت وچ جب نکلے دین کے لیے یار گل بڑی دو گالی سنا دیتا پھر بار بار کر دینا کھڑ کے در کے نہ بول سبحان اللہ نکلے دین کے لیے نکلے تو کہتا ہے نکلے دین لڑ رہا تھا دین ختم ہو رہا تھا میرا حسین دین بچانے کے لیے نکلا تو پھر میں سوال کرتا ہوں پھر قصد رجوع فرمایا بار واپس جانے کا رجوع کیوں کیا بولتے صحیح ماذ اللہ جان دے ڈر تو بولتے صحیح جڑا پاک حسین و درپوک سمجھے وہ بھی کسی کتے دا پتر ہی ہو سکتا ہے اب بولتے صحیح جڑا صحابہ و درپوک سمجھے وہ کسی کتے دا پتر ہی ہو سکتا ہے کسی غیرت مند دی اولاد نہیں ہو سکتی توجہ ہے تو وہ رجوع کر رہے ہیں بات وہی ہے آپ کا اجتہاد شریف تھا حکومت بن جائے گی جب حالات بدلتے دیکھے تو امام علی مقام نے اپنے اجتہاد سے رجوع فرمایا ہم تو خطاب ہی نہیں کہتے بولتے صحیح ہم تو آداب کو روزے خاطر رکھتے ہیں حسینیت وہ کتے کہتے ہیں یہ نعرہ بھی نہیں لگاتے حسینیت یزیدیت حسینیت یزیدیت کتیاں تے لیے اس گال تے بھی لڑت پہ گئی بولتے صحیح نظر سبحان اللہ تو بھائی میرے پھر انہوں نے جب واپس نہ جانے دیا ایک تقاضا کیا شمر نے ابن زیاد نے ایک تقاضا کیا وہ کیا کیا کہنے لگا بیعت کر امام علی مقام کو کہنے لگے بیعت کر شاید خلاف قرآن و سنت ہی ہو اس کو کہتے ہیں مطلق بیعت توجہ نہیں فرمائی مطلق بیعت کرو ان صدقے جانا ہونا اسی گل دین دی ہونا اسی گل شریعت دی وہ تو ساتھ امام علی مقام کو صحیح پیش ہی نہیں کر سکتے سونے دی حسینیت اب آئی شریعت کی باری پہلے اجتہاد تھا تو فرما رہے ہیں مجھے واپس جانے دو جب شریعت کی باری آئی اور تقاضا ہوا اس کی مطلق بیعت کر چاہے یزید کے لیے چاہے زیاد کے لیے تو میرے حسین نے فرمایا یہ حسین کٹ سکتا ہے لیکن شریعت کے خلاف نہیں چاہتا بولتے صحیح نہیں لکھڑ کے دڑکنا بول سبحان اس عشق دی دیتی انوکھی ہے اس عشق دی دیتی انوکھی ہے اوہ تنیر ملا کے لٹ لیتا لوکی دشمن کے لٹ دے او لوکی دشمن کے لٹ دے اوہ تیار بنا کے لٹ لیتا اس عشق دی دیتی انوکھی یہ وجہ تھی تو تے چگل بیٹھے سن واجی صاحب یاد فلانا صاحب ٹا ٹا لا مرادو اس تنجن 57 کھڑا توجہ نہیں فرمائی
عربی غلطیاں بھی ہونا دیا جھوٹ تے توبت بھی ہونا دیا لمیدہ کتا حضرت امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی گل ادھی پیش کر دیا اگلا حصہ آپ فرماتے نے پوری گل میں سنا دیا بولو اللہ آپ فرماتے نے یا اللہ میرے نزدیک میرا پتر اہل حکومت دے خلافت دا ابول تو صحیح سے لیکن میرے علم تو بڑا علم تیرا ہے اپنے علم کی نفی رب کے مقابلے پہ کر دینے بولتے صحیح تھا اگر میرا بیٹا ہوں یہ گل پچھو کٹ گیا ہوں اگلی گل بیان کرتا ہے اگر میرا بیٹا اس دے آل نہیں تو جاننا ہے میرے علم تو بڑا بولتے صحیح تھا سونے ربا جڑا تو دیتا ہی ہوئی تو جڑا میرے کو بھی تیرا ہی فضل ہے تیرا ہی دینا ہے بولتے صحیح تو اگر میں تیرے علم نہیں اپنے علم کی نفی رب کے مقابلے کر رہا ہوں اگر یہ ایسا نہیں محض پدری محبت کی وجہ سے میں نے اسے خلیفہ بنا دیا ولی اہم بنا دیا تو یا اللہ ان دی حکومت توڑ نہ چڑھے وہ پھر اتنے پونک دا ویکھے ہی انہوں فرمایا توڑ نہ چڑھے آپ کو یقین ہی نہیں سی توجہ نہیں فرمائی اور کتیا گل کٹ کے پیش کرنی یہ کمینے بندے کا کام ہے گل پوری پیش کر کے انہوں صحیح جو بزرگاں دا لکھن تک کہن دا مطلب ہے انہوں صحیح جا کے تک پہنچا دینا یہ عادل اور منصف بندے کا کام ہے سبحان اللہ بولتے صحیح انج کھچا مار کے چتر زبانی تے چرب زبانی جے پیو دا پتر تے آ چیلنج سامنے چیلنج قسم خدا دی رب دے کاتب بیٹھا میں 100% مطمئن ہوں جے پیو دا پتر ہے ساڑھے کا مناظر رکھ مسا کے ساڑھے دوستان بلایا جے کتیو نہ کتیاری نہ وقت ہے نہ وقت نہ مسئلہ کس مسئلے نے گفتگو کرنی ہے بلا کے دیکھو کتوں ماحول بنا کے بھاگیاں جیت گئے ہاں ڈال لیا ایک کمینیاں بندے کا کام ہے توجہ نہیں فرمائیے بلاؤنے ہیں جتھے کہنا ہے اسی اتھے آنے ہیں تے جے مناظرہ نہیں کر سکنے جیڑا موقف ساڑھے بزرگاں پیش کیتا ہے اسا اللہ دے فضلہ دل اور دماغ نالے اس نے مطمئن متفق جیڑے الزام تسی ساڑھے بزرگاں دلائے نے جو انبیاء دے گستاخ نے ماد اللہ علیہ مہد دے گستاخ نے تو اے عقیدہ رکھ میں اے عقیدہ رکھنا تے آگ بان چیلنج جی اپنے پیو دے جی اپنے باپ دے نویدیاں نصیحیاں اور تیرے پیچھے چلنے والے اور تیرے نظریات رکھنے والے جی اپنے پیو دے جی ناجید آ بیٹھے جدو چیلنج کر اقبال میں مرمو تیار ہوں کہ پیو دے میں نلوار کے مکھا جو نہیں فرمائیں ڈاکٹر کہ توڑیاں بکواساں تو ذلت دے گڑیاں میں دیکھ دیا ہمیشہ لی دلیل ہو جاؤ گے کتے بڑھ کے جنم دے مر جاؤ گے باز آج ہون نیٹ دے کھور بغیرتی کر رہے ہیں سادات دی تو ہی کر رہے ہیں باز اللہ ہم پتہ نہیں صاحب سید کے نظر لے رہا ہے آرفا سیدہ جڑی ہو لاؤں مار چالی نہیں آٹھ مار چالی میرا جسم میری مرضی اونا دی بلیری ہے اینو دیات کرا دی آخر کی ساڑھی مدیہ شاہ کو سکوری والا کنجر بھی انہوں نے کھاتے جی یہ سید نے پھر ساڑھے ہاتھ جڑے ہیں اسے تو سید حسین لاج پاک ورگے سردار دیکھیں اسی تو سید کرما علیہ شاہ اسماعیل بخاری ورگے دیکھیں بولتے صحیح ہوئے کوئی اساں تے سید مہر علی شاہ تاجدار دولہ ورگیاں نو ماننے ہیں بلکہ انہوں نے ڈر دے کتیاں نو نہیں مان رہے یہ کنجر تو آنے اسے میں چاہ کرنے ساڑھی توبہ توجہ نہیں فرمائی کہتا کہ سیدہ نے خلاف بولنے ہیں تے اپنے حضرت صاحب دے بیٹے نے خلاف کیوں نہیں بولنے جنہ معاذ اللہ ان جو فائل جناب جی فلانے نالے نے کیتا تے فلانے نالے نے کیتا میں کہ یہ بھی ساڑھا چیلنج ہے سبحان اللہ کر دیا بے شک میرے مرشد کریم لاجپال دے بیٹے مبارک صاحبزادہ والا شان مفتی محمد رضا چشتی صدیقی دامت برکات مولانا آپ فرمود نے میں سر سے رکھنا قرآن اپنی کلہ ما طلاق دی کھانا قسم
جے میں کسی نال برائی کیتی ہے تے ہون فرمایا جڑے میرے تے لاؤندے نے الزام انہاں نوں آکھو تسی سر تے قرآن رکھو تے کلا ما طلاق دی قسم کھاؤ جے تساں برائی نہ کروائی ہوے اب گانڈو توجہ نہیں فرمائی اسے تانوں جاندے نہیں فرمایا میں قسم دینا میری قسم خدا دی رب دے گھر تے بیٹھا پرسوں گل ہوئی اور میں جو انہوں کہہ دیا میں قرآن رکھنا کلا ما طلاق دی قسم کھانا کہ جب میں کوئی برائی کیتی ہوئے تو میرے دل ایک قسم واجب توجہ نہیں فرمائی جی تو وہ فرمایا کہ انہاں کتیاں نو آکھو بھی تسی قسم دیو کہ اسی کدی برائی کروائی ہوئے بول تو صحیح نہ یار ہے کٹویاں نہیں ہیں گانڈو نہ مراد جنہوں تو زبانہ لگیاں جے پھر کے اور جن در پتھروں کو دی تھی ہم نے دھڑکنے برسرے پر ہے ہم نہیں برسرے انہوں جین دا والے سکھایا تو بول تو صحیح دے ساتھ رکھنے تو انہوں بولن دا والے سکھایا جدو تو بڑیا سا ساتھ میں جان دے ساتھ آ سے کتنے پیچھے آئے ساتھ میں نو کیڑی بول لیا بول تو صحیح دا شرم پر شرم لوے تے ایویں تے بغیر تے بن دیں گے بول تو صحیح نظر انداز بے شک جو مرضی کرے توجہ نہیں فرمائی جنوں کہتے لا چھڈی لوئی تے کی کرے گا بول تو صحیح نظر انداز لا چھڈی لوئی کی کرے گا اے ناچیز ہے گزار شاہ صاحب انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اپنے بزرگوں کا بات آمین سمجھ لگی اپنے محبوب دی سچی غلامی عطا ہاں جی شانزہ شاہ سبحان اللہ سبحان اللہ آجا پاک نبی دے درد آجا پاک نبی دے درد چھڑ شیطانی اور راما جی